ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے یہ فرما دیا، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت۔ یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائیڈڈ وی فال۔ اتحاد کی سخت ضرورت ہے، اور آج یہ نعرہ ہر کوئی لگا رہا ہے، یہ نعرہ ہر جگہ لگ رہا ہے۔ سیاسی، سماجی، مذہبی، ملی جو پلیٹ فارم ہو، بات اتحاد کی ہو رہی ہے، اتحاد کی دعوت پیش کی جا رہی ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ اتحاد کس سے ہوگا اور کس سے نہیں؟ اتحاد کس سے ہوگا اور کس سے نہیں؟ کچھ لوگ اتحاد کا نعرہ لگا کر یہ ذہن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بریلوی جو لوگ ہیں یہ اتحاد ہونے نہیں دے رہے ہیں، یہ لوگ لوگوں کو بانٹنے کا کام کر رہے ہیں، یہ لوگ لوگوں کو منتشر کر رہے ہیں۔ تو میں آپ تمامی احباب اہل سنت سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلی اور سب سے پرانی اور سب سے بڑی جماعت کا نام کیا ہے؟ وقت کی قلت ہے، جلدی جواب دے۔ تو آپ جواب دیں گے اہل سنت، اور یہی صحیح جواب ہے۔ تو پتا چلا کہ الحمدللہ اتحاد پر قائم اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صرف اور صرف اہل سنت ہے، وہ صرف اور اہل سنت ہے۔ حضرات محترم، ہم نے کبھی اتحاد نہیں توڑا، سواد اعظم اہل سنت ہے، اور اس جماعت پر قائم یہ جماعت ہے، سواد اعظم سے جڑی یہ جماعت ہے۔ ہم نے کبھی اتحاد نہ توڑا، اتحاد غیروں نے توڑا ہے، غیروں نے توڑا ہے۔ الزام اہل سنت پہ لگ رہا ہے۔ حضرات محترم، ہم اتحاد چاہتے ہیں، اتحاد کی بات تو ہم ہی کرتے ہیں، اتحاد کی دعوت تو ہم ہی دیتے ہیں، لیکن اتحاد کیسے ہوگا؟ کیا اتحاد اس سے ہوگا جو یہ کہے معاذ اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے؟ کیا اتحاد ایسے سے ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ ان سے کہہ دو ایسے لوگوں کی ضرورت نہ ہمیں کل تھی، نہ آج ہے، نہ مستقبل میں ہوگی۔ ہمارے نزدیک نہ یہ عقیدہ تھا، نہ ہوگا۔ ہمارے نزدیک یہی بولی جا رہی تھی، بولی جا رہی ہے، اور مرتے دم تک ہم یہی بولتے رہیں گے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کیا اتحاد ان سے ہوگا جو میرے نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ بولی نہ ہم بولتے تھے نہ بولنے والے ہیں۔ ہم کو ایسوں کی ضرورت ہے جو یہ کہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ کیا ہم ایسوں کے ساتھ اتحاد کریں گے جو ہمارے نبی کو اپنی طرح ایک معمولی انسان اور بشر بتاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہم ایسوں سے اتحاد کبھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے نزدیک نہ عقیدہ تھا نہ ہوگا۔ ہم تو یہی کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور نبی کی بے مثال بشریت پر ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم یہی نعرہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں لگاتے ہیں۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا میری جان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرف مشہود ملت، مسلک اعلیٰ حضرت شہزادہ شہباز دکن۔ Hi, I'm Akriti. Apar and I share a very unique relationship, and I'm going to be his personal stylist today. For that, we are headed to the Raymond shop. So you want me to wear this white shirt with that, huh? Yes, absolutely. I've got you here so that you see the color blast chinos. Once you see them, that's something that you won't be able to say no to. گستاخوں سے اتحاد کبھی نہیں ہوگا، گستاخوں سے اتحاد کبھی نہیں ہوگا۔ ہمیں گستاخوں کی نہیں، شناخانوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں غداروں کی نہیں، وفاداروں کی ضرورت ہے، اور اس جماعت میں غداروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس جگہ یہ جماعت
وفاداروں کی جماعت ہے جو یہ کہے جو یہاں آپ پڑھ رہے ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان۔ دوستوں اور بزرگوں، اتحاد اہل سنت کے مابین، اتحاد سنیوں کے مابین، غیروں کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ خود سے آنا چاہتے ہیں تو آئیں، آ سکتے ہیں، لیکن آنے سے پہلے یہ کہنا ہوگا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، سبحان اللہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حق 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 حق۔ ہماری تم سے دشمنی مال و زر کی بنیاد پر نہیں، تم سے دشمنی زمین جائیداد کے معاملے میں نہیں، بلکہ ہماری تم سے دشمنی ناموس رسالت کے لیے ہے۔ ہم غلامان اعلی حضرت اور غلامان تاج الشریعہ ناموس رسالت پر پہرا دے رہے تھے، دے رہے ہیں، اور جب تک سانس باقی ہے دیتے رہیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، میں بس یہ پیغام رکھ کر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کی رہنمائی کے لیے ایسے بہترین علماء ہیں، آپ کی رہبری کے لیے ایسی عظیم شخصیتیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اپنے معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہو، اپنے معاشرے سے ان برائیوں کا خاتمہ چاہتے ہو، تو ان علماء اہل سنت سے جڑ جاؤ، ان علماء اہل سنت سے وابستہ ہو جاؤ، ان کی رہنمائی اور رہبری میں کام کرتے رہو، ہر منزل اور ہر امتحان میں کامیاب رہو گے۔ علماء چاہیے، علماء نہیں چاہیے۔ وہ جو پیٹ پرور ہیں، جو صرف اپنے پیٹ کے لیے جیتے ہیں، ہم کو ایسے لوگ نہیں چاہیے جن کا صبح و شام بس ایک ہی وظیفہ ہے، چے آیت در گھسیٹ عام باشد کے کویٹ۔ یہ علماء سمجھ گئے، اب آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں میں، وہ پیٹ پرور لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ ان کا صبح و شام ایک ہی وظیفہ ہوتا ہے حضرات محترم کہ چے آیت در گھسیٹ عام باشد کے کویٹ۔ اس کو اگر حیدرآباد کی زبان میں بولوں تو دال عبداللہ گڑ تھیلے میں، دال عبداللہ گڑ تھیلے میں۔ یہ لوگ حق چھپاتے ہیں، منہ دیکھی بات کرتے ہیں، منہ دیکھ کر فتویٰ لکھتے ہیں، اہل ثروت و اہل اقتدار کے زیر سایہ رہتے ہیں۔ ہم کو ایسے علماء کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ان علماء کی ضرورت ہے جو غلامان تاج الشریعہ ہے، جو غلامان مفتی اعظم ہے، جو غلامان اعلی حضرت ہے، جو کسی اہل ثروت و اقتدار سے نہ ڈرتے ہیں، نہ منہ دیکھی بات کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کان میں نہیں میدان میں حق بیان کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی اہل اقتدار و ثروت انہیں خریدنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہی جواب دیتے ہیں، کروں مدحا اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم
पा रहे ना नहीं